بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جمعرات کا دن جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ دن یوم العرض ہے، یعنی کہ اس دن بندے کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن کے بارے میں بزرگان دین کا فرمان علی شان ہے، اگر تمہاری زبان پر کوئی دعا رک گئی ہو، دل میں کوئی غم چھپا ہو، آنکھیں بار بار کسی کے انتظار میں بھیگتی ہوں، تو جمعرات کے دن اللہ کے حضور رو کر سجدے میں گر کر مانگ لو، خالی نہیں لوٹو گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا اپنا کوئی آپ سے روٹھ چکا ہے، جس کے ساتھ آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اب وہ آپ سے ناراض ہے، آپ سے دور ہو چکا ہے، یا کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کی بیوی اس سے ناراض ہو چکی ہے، یا بیوی سے شوہر ناراض ہو چکا ہے، تو ان تمام ناراضگیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام ناراضگیوں کو، ان تمام نفرتوں کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے ہی پیارے اور بابرکت نام کا عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے لونگ کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیا، تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر آپ کی یہ مشکل، آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ودود، اس نام کا وظیفہ ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ وہ مبارک نام ہے جو دلوں کو جوڑنے والا ہے، نفرتوں کو مٹانے والا ہے، اور بکھری ہوئی محبت کو دوبارہ لٹانے والا ہے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یا ودود اللہ تعالیٰ کے ان صفاتی ناموں میں سے ہے جو سراسر محبت، رحمت اور دلوں کی کشش کا خزانہ ہے۔ جب بندہ اس اسم مبارک کو دل سے پکارتا ہے تو رب کریم اس کی فریاد سنتا ہے اور دلوں میں ایسی نرمی ڈال دیتا ہے کہ برسوں کی دوری لمحوں میں قربت میں بدل جاتی ہے۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں، کیونکہ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آج جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 11 عدد لونگ لینے ہیں، یعنی کہ 11 لونگ آپ نے لینے ہیں، اور ان 11 لونگ کو لے کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، اور تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ آپ لونگ لے لیں، لونگ لے کر آپ تنہائی میں بیٹھ گئے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے لونگ کے دانوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور پہلے اس انسان کا تصور کرنا ہے جو انسان آپ سے ناراض ہے، یا جس انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کا آپ نے مضبوط تصور کرنا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھنے کے بعد ایک لونگ کے دانے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے، یا ودود، یا ودود، یا ودود۔ جب آپ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھ لیں تو جو لونگ کا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس پر دم کر دینا ہے، اور اس لونگ کے دانے کو
آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ پھر دوسرا لونگ کا دانہ آپ نے اٹھانا ہے، اس پر بھی آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا ودود یا ودود یا ودود اس نام کو پڑھ کر دم کر کے لونگ کے اس دانے کو بھی آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے۔ پھر تیسرا لونگ کا دانہ آپ نے اٹھانا ہے، اس پر بھی اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طرح ہر لونگ پر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ 11 لونگ ہیں، 11 لونگ میں سے ہر لونگ پر اسی طریقہ کار سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پڑھ کر دم کر کے سائیڈ پہ رکھتے جانا ہے۔ اب جب آپ 11 لونگ پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں اور ان پر دم کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا، ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے لونگ کے ان دانوں کا کیا کرنا ہے۔ تو دم کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، ہم تیرے وہ بندے ہیں جن کے دل زخمی ہیں، جن کے دلوں میں ایک ایسی محبت بسی ہے جو بچھڑ چکی ہے۔ یا رب، ہمارے وہ رشتے جو کبھی زندگی کی خوبصورتی تھے آج ہمارے لیے غم بن چکے ہیں۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، اے محبت عطا کرنے والے، یا ودود یا اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جسے ہم دل سے چاہتے ہیں، اے میرے اللہ اس شخص کو ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے تیز آگ میں لونگ کے ان دانوں کو جلا دینا ہے۔ آپ نے تیز آگ جلانی ہے اور اس آگ میں لونگ کے ان دانوں کو پھینک دے۔ یقین جانے کہ جس طرح اس آگ میں لونگ کے یہ دانے جلیں گے، اسی طرح اس انسان کا دل آپ کے لیے بڑک اٹھے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت جاگ اٹھے گی، تمام نفرتیں، تمام غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی، وہ شخص آپ سے ملنے کے لیے تڑپ اٹھے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا نرم کر دے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ناپاک ارادے کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ ایک قرآنی عمل ہے جو سراسر صرف اور صرف اصلاح کے لیے پڑھا جاتا ہے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، دوریوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔